Thank you for watching my video. اس پیغام میں ہم اس بات کو جانیں گے کہ آج زندگی کا درخت کہاں ہے اور ہم کیسے اس زندگی کے درخت کے پاس آ سکتے ہیں اور اس درخت کے پھل سے شادمان ہو سکتے ہیں۔ مقدس کی اصل زبانوں میں یعنی جن زبانوں میں بائبل مقدس لکھی گئی، عبرانی اور یونانی زبان میں درختوں کے لیے الگ الگ الفاظ استعمال کیے۔ مقدس میں مسیح کی صلیب کے لیے ڈینڈرون، ایٹس اور زیت جیسے لفظ بھی استعمال ہو سکتے تھے، پر زولون کا لفظ ہی کیوں استعمال ہوا؟ بائبل مقدس کے پہلے 2 چیپٹرز اور بائبل مقدس کے آخری 2 چیپٹرز، یہ 4 چیپٹرز ایک جیسے ہیں۔ ان 4 چیپٹرز میں شیطان نظر نہیں آتا، بلکہ خدا کی حقیقی خواہش تکمیل پاتی ہوئی نظرانیوں 4 باب کی 2 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ ہمیں بھی انہی کی طرح خوشخبری سنائی گئی، لیکن سنے ہوئے کلام نے ان کو اس لیے کچھ فائدہ نہ دیا کہ سننے والوں کے دلوں میں ایمان کے ساتھ نہ بیٹھا۔ اگر آپ بھی اس بات کو جاننا چاہتے ہو کہ ہمیں کس طرح خدا کے کلام کو سننا چاہیے تاکہ وہ ہمیں فائدہ پہنچا سکے، تو اس میسج کو پورا واچ کیجیے گا۔ پریز دی لارڈ، شالوم ایوری ون۔ میں خداوند کی تعریف کرتا ہوں کہ خدا نے ایک دفعہ پھر موقع دیا تاکہ آج خدا کے زندگی بخش کلام مقدس میں سے کچھ حصہ میں آپ کے ساتھ بانٹ سکوں، اور میرا وشواس ہے کہ اس پیغام کو سننے کے بعد آپ سیم نہیں رہو گے بلکہ زندگی میں بڑھوتی حاصل کرو گے، کیونکہ خداوند آج میرے وسیلہ سے جو باتیں آپ کے اندر انڈیلنے والا ہے وہ روح اور زندگی سے ممور باتیں ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو خداوند کے کلام کے لیے تیار کریں اور پوری توجہ کے ساتھ اس پیغام کو سنیے گا۔ اگر آپ ان باتوں کو اپنے لیے ریسیو کرو گے تو آپ خداوند کی زندگی کو حاصل کرو گے۔ سو آئیں بڑھتے ہیں اس پیغام کی اور۔ اگر ہم جینیسس چیپٹر 1 میں دیکھیں کہ خدا نے انسان کو تخلیق کرنے سے پہلے سب کچھ خلق کیا اور پھر انسان کو تخلیق کیا، یعنی جینیسس چیپٹر 1 میں جو ہمیں مرکزی کام نظر آتا ہے وہ ہے ان کی تخلیق۔ تو اسی طرح جینیسس چیپٹر 2 میں دیکھیں کہ وہاں مرکزی چیز جو نظر آتی ہے وہ 2 درخت ہیں، ٹری آف لائف اور ٹری آف نالج۔ یہ 2 درخت 2 تسلسل 2 راہوں کو ظاہر کرتے ہیں جو پوری بائبل میں جاری رہتی ہوئی نظر آتی ہیں، یعنی زندگی کی راہ اور موت کی راہ۔ زندگی کی راہ کا آغاز زندگی کے درخت سے ہوتا ہے اور نئے یروشلم میں وہ راہ تکمیل پاتی ہے، اور اسی طرح موت کی راہ کا آغاز نیک و بد کی پہچان کے درخت سے شروع ہوتا ہے اور مکاشفہ 20ویں باب میں آگ کی جھیل میں اس کا اختتام ہوتا ہے۔ تو اگر ہم جینیسس چیپٹر 2 ورس نمبر 9 میں دیکھیں تو وہاں لکھا ہے، اور خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے کے لیے خوشنما اور کھانے کے لیے اچھا تھا زمین سے اگایا، اور باغ کے بیچ میں 2 درخت لگائے، یعنی نیک و بد کی پہچان کا درخت اور حیات کا یعنی زندگی کا درخت۔ تو خدا نے انسان کو ان 2 درختوں کے سامنے رکھا۔ دوسرے سارے درخت خدا نے زمین سے اگائے، پر یہ 2 درخت خدا نے لگائے، اور خدا نے ان 2 درختوں کو لگا کر انسان کو ان کے سامنے رکھا۔ خدا چاہتا تھا کہ انسان زندگی کے درخت کا چناؤ کرے تاکہ ہمیشہ تک خدا کی قربت میں رہ سکے، پر انسان کیا کرتا ہے؟ اگر ہم جینیسس چیپٹر 3 میں دیکھیں تو شیطان مداخلت کرتا ہے، اور شیطان کی مداخلت کی وجہ سے انسان جو ہے وہ نیک و بد کی پہچان کے درخت کا چناؤ کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان خدا کی نافرمانی کرتا ہے اور وہ اپنے مقام سے گر جاتا ہے۔ تو خدا انسان کے لیے کہتا ہے کہ اب انسان جو ہے وہ ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا، اب ایسا نہ ہو کہ وہ حیات کے درخت میں سے لے اور ہمیشہ تک جیتا رہے۔ تو خدا نے انسان کو باغ عدن سے نکال دیا اور باغ عدن کی مشرق کی اور غروبیوں کو رکھا، اور اس کے چوگرد گھومنے والی شعلہ زن تلوار کو رکھا تاکہ وہ زندگی کے راہ کی حفاظت کرے۔ تو انسان کو جو خدا نے نکالا، تو خدا کا انسان کو نکالنا اس وجہ سے نہیں تھا کہ خدا انسان سے غصہ تھا، بلکہ خدا نہیں چاہتا تھا کہ جو انسان شیطان کی مداخلت کی وجہ سے گر چکا ہے، اب اس کے اندر شیطانی عنصر آ چکا ہے، یہ گناہ گار ہے، لعنت کے نیچے ہے، تو اگر یہ حیات کے درخت میں سے لے کر کھائے گا
تو گناہ کی حالت میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس لیے خدا چاہتا تھا کہ پہلے انسان کے جو اس گناہ کے مسئلے کو حل کیا جائے، پھر یہ حیات کے درخت میں سے کھائے اور میرے ساتھ ہمیشہ شادمان رہے۔ تو جب خدا نے انسان کو باغ عدن سے نکالا تو وہیں کچھ نشان دیے جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ خدا گناہ کے مسئلے کو حل کرے گا۔ سب سے پہلے جب خدا شیطان کو سزا سناتا ہے تو وہاں لکھا ہے کہ خداوند نے کہا میں تیری اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ اور پھر خداوند جب چمڑے کے کرتے پہناتے ہیں آدم اور حوا کو تو چمڑا بھی اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ کوئی ذبح ہوا ہے، یعنی یہ دونوں حوالہ جات جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے کفارے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو خدا نے انسان کے گناہ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنے کلمے اپنے بیٹے کو مجسم کیا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے کفارے کے وسیلہ سے ہم راست باز ٹھہرائے گئے ہیں۔ مسیح نے ہمیں اپنے قیمتی خون سے خرید لیا ہے۔ آج ہم جتنے خداوند یسوع پر ایمان رکھتے ہیں، اس پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہم راست باز ٹھہرائے گئے ہیں۔ خداوند نے ہمارے گناہوں کو اٹھا لیا ہے۔ اب جب کہ خدا نے گناہوں کے مسئلے کو حل کر دیا ہے تو کیا اب ہم اس زندگی کے درخت کو دیکھ سکتے ہیں، اس زندگی کے درخت کے پاس آ سکتے ہیں، اس زندگی کے درخت میں سے کھا سکتے ہیں؟ تو اگر آپ اس بھید کو سمجھ گئے تو آپ جان جاؤ گے کہ زندگی کا درخت کہاں ہے، اور آپ اس زندگی کے درخت میں سے کھا سکو گے اور شادمان رہ سکو گے۔ سو آئیں بڑھتے ہیں اس بھید کی اور سب سے پہلے ایک سوال پر غور کرتے ہیں، مسیح کی صلیب جو ہے وہ کس درخت کی تھی؟ تو صلیب کے لیے جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے سٹورس، جس کا مطلب ہے کھمبا یا لکڑی کا وہ ٹکڑا جو زمین میں گاڑا جاتا ہے۔ یعنی یونانی زبان میں جو صلیب کے لیے سٹورس کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے لکڑی کا ٹکڑا، اسے ٹری بھی بولا جاتا ہے۔ تو بائبل مقدس میں بائبل کی اصل زبانوں میں یعنی عبرانی اور یونانی زبان میں جہاں بھی درخت کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں الگ الگ لفظ الگ الگ درختوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو آئیں ان درختوں کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے مسیح کی صلیب کو ہم نے دیکھا کہ یونانی زبان میں اسے ٹری بولا جاتا ہے، لکڑی کا ٹکڑا جو زمین میں گاڑا جاتا ہے، اور اس کے لیے سٹورس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو مسیح کی صلیب بھی ایک ٹری ہے جو یونانی زبان میں بولا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ مسیح جس صلیب پر لٹکایا گیا وہ لکڑی اس درخت کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا گیا ہے؟ تو اگر ہم پہلا پطرس 2 باب کی 24ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں لکھا ہے وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا۔ تو یہاں صلیب کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے زولون۔ اور اسی طرح اگر ہم رسولوں کے اعمال 10 باب کی 39ویں آیت میں لکھا ہے کہ ہم ان سب کاموں کے گواہ ہیں جو اس نے یہودیوں کے ملک اور یروشلم میں کیے، اور انہوں نے اس کو صلیب پر لٹکا کر مار ڈالا۔ تو یہاں بھی صلیب کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے زولون، وہاں زولون کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو اسی طرح گلتیوں 3 باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے جو لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے۔ تو یہاں لکڑی کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ بھی زولون ہے۔ تو ایک اور حوالہ دیکھیں گے رسولوں کے اعمال 13 باب کی 29ویں آیت میں بھی جہاں صلیب کا ذکر ہے وہاں زولون کا لفظ ہی استعمال کیا گیا ہے۔ تو مسیح کی صلیب کے لیے ٹری لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور اس ٹری کے لیے جو یونانی لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے زولون۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو بلوط کے درخت یعنی کہ اوک ٹری بانج ٹری کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو مکاشفہ اس کا 7 باب اس کی 3 آیت اور مکاشفہ 9 باب کی 4 آیت میں دیکھیں تو وہاں بلوط کے درختوں کے لیے بانج ٹری کے لیے یعنی اوک ٹری کے لیے جو ورڈ استعمال ہوا ہے وہ ہے ڈینڈرون، اور ڈینڈرون کا لفظ جو ہے وہ ڈروس سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے اوک ٹری۔ تو آج
हमने अभी देखा कि मसीह की सलीब के लिए ज़ूलोन लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यहाँ ओक ट्री के लिए डेंड्रोन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो अब ज़िंदगी के दरख्त के लिए जो रेफरेंस है वो देखते हैं। मुकाशवा उसके 2 बाब की 7वीं आयत में लिखा है कि जिसके कान हो वो सुन ले के रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे उस ज़िंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। तो इसी तरह मुकाशवा 22वें बाब की 2री आयत में लिखा है कि दरिया के वार पार ज़िंदगी का दरख्त था और 12 किस्म का उस पर फल आता था और हर महीने में वो फलता था और उस दरख्त के पत्तों से कौमों को शिफा होती थी और फिर लानत ना होगी। और 22वें बाब की 14वीं आयत में लिखा है, मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं क्योंकि वो ज़िंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार हासिल करेंगे और उन दरवाज़ों से दाखिल होंगे। इन हवाला जात जो हैं वो ज़िंदगी के दरख्त के बारे में ज़ाहिर करते हैं। और अब तैयार हो जाएं इस पैगाम के सबसे बड़े मुकाशवे को हासिल करने के लिए। इन तीनों रेफरेंस में यानी कि मुकाशवा 2 बाब की 7वीं आयत और मुकाशवा 22वें बाब की 2री और 14वीं आयत में जहां जिंदगी का दरख्त है वहां यूनानी जुबान का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है ज़ूलोन। जी हाँ, यहाँ ज़िंदगी के दरख्त के लिए ज़ूलोन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। और वहाँ हमने देखा कि मसीह की सलीब के लिए भी ज़ूलोन का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यानी कि मसीह की सलीब ही वो ट्री ऑफ ज़ोन है, वो ज़िंदगी का दरख्त है, वही हयात का चश्मा है। मसीह की सलीब ही वो हयात का धारा है, वही ज़िंदगी का दरख्त है, वही ज़िंदगी का फल है। अगर आप ज़िंदगी के दरख्त को देखना चाहते हो तो मसीह की सलीब पर निगाहें लगाओ। अगर आप ज़िंदगी के दरख्त के पास आना चाहते हो तो मसीह की सलीब के पास आओ। अगर आप ज़िंदगी के दरख्त में से कुछ खाना चाहते हो तो मसीह की सलीब से खाओ, मसीहा को खाओ। जी हाँ, हमारा खुदावंद हमारे खाने के लिए है। शायद ये पैगाम आपके लिए अजीब हो, मुझे नहीं मालूम कि आपने इस तरह का पैगाम पहले सुना है कि नहीं सुना, पर बाइबल मुक़द्दस हमें कहती है कि यीशु मसीह हमारे खाने के लिए है। अगर हम गॉस्पेल ऑफ जॉन यानी यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील 6 बाब की 57 आयत में देखें तो वहाँ लिखा है कि जिस तरह बाप ने मुझे भेजा और मैं बाप के सबब से जिंदा हूँ, उसी तरह जो मुझे खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। जी हाँ, हमारा खुदावंद चाहता है कि हम उसे खाएं और उससे शादमान हों। तो गॉस्पेल ऑफ जॉन उसके 6 चैप्टर में अगर हम देखें तो खुदावंद यीशु मसीह अचानक किसी जगह पर चले जाते हैं और वो लोग भीड़ ढूंढती हुई यीशु के पास जाती है। और जब यीशु को ढूंढ लेते हैं तो कहते हैं, ऐ रब्बी, ऐ खुदावंद, तू यहाँ कब आया? तो खुदावंद यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते थे कि मौज से देखो और खुदा की कुदरत पर ईमान लेकर आओ, बल्कि तुम मुझे इसलिए ढूंढते थे कि तुम्हें खाने को मिलता है। जी हाँ, उन्हें वो रोटियों और मछलियों का टेस्ट मजबूर करता था कि वो खुदावंद को ढूंढे, पर वो मसीहा को नहीं चाहते थे, सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए वो मसीहा को ढूंढ रहे थे। तो जब खुदावंद ने कहा कि फ़ानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए मेहनत करो जो हमेशा की ज़िंदगी तक बाकी रहती है, तो फिर भी उनका ध्यान जो है वो अपनी ज़रूरत की तरफ है। तो खुदावंद से कहने लगते हैं कि खुदावंद, मूसा ने तो हमें निशान दिए, हमारे बाप दादा ने बियाबान में मन खिलाया, तू भी हमें कोई निशान दे। इतने मौज से देखने के बावजूद वो फिर रोटी पर उनका जहन टिका है, अपनी ज़रूरत पर उनका जहन लगा हुआ है। तो कहते हैं, खुदावंद हमें कोई निशान दे। तो खुदावंद ने कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि मूसा ने तो वो हकीकी रोटी तुम्हें नहीं दी जो आसमान से आती है, पर मैं तुम्हें वो हकीकी रोटी देता हूँ जो आसमान से उतरी है। मैं वो ज़िंदगी की रोटी हूँ जो आसमान से उतरी है। मेरा गोश्त खाने की चीज़ है, मेरा खून जो है वो पीने के लिए है। जो मुझे खाता और पीता है वो हमेशा तक ज़िंदा रहेगा। तो जब इन बातों को वो लोग सुनते हैं तो फौरन बुड़बड़ाते हुए यीशु मसीह को छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ देखें, अगर तो वो अपनी ज़रूरत के लिए यीशु के पास
نہ آتے تو وہ مسیح سے کہہ سکتے تھے کہ خداوند ہمیں ان باتوں کی سمجھ نہیں آئی، ہمیں اس بھید کی سمجھ نہیں آئی کہ تو کیا کہنا چاہ رہا ہے، ہمیں یہ بھید سمجھا دے۔ بلکہ انہوں نے سمجھنا نہیں چاہا، چونکہ وہ جان گئے تھے کہ خداوند ہمارے دل کا حال جان گیا ہے، اسے پتہ ہے کہ ہم اپنی ضرورت کے لیے اس کے پاس آئے ہیں، تو اب مسیح نے ہم سے جو شکوہ کیا ہے وہ جان گیا ہے ہماری صورتحال، تو ابھی ہمیں وہ کھانا نہیں دے گا۔ تو وہ فوراً بڑبڑاتے ہوئے چلے گئے۔ تو آج بھی بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اپنی ضرورت کے لیے خدا کا استعمال کرتے ہیں، اپنی ضرورت کے لیے مسیح کے پاس آتے ہیں، انہیں اچھی جاب چاہیے، انہیں شفا چاہیے پر شافی نہیں چاہیے، اپنی ضرورتوں پر ان کا دھیان رہتا ہے اور ان چیزوں پر دھیان رہتا ہے، اس وجہ سے وہ خداوند کو ڈھونڈتے ہیں۔ آج میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بھی اپنی ضرورتوں کے لیے خداوند کے پاس آتے ہو، اگر آپ بھی اپنی ضرورتوں کے لیے اس پیغام کو سن رہے ہو تو اس پیغام کو آپ چھوڑ دو۔ یہ پیغام آپ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ پیغام خداوند کے متلاشی لوگوں کے لیے ہے۔ آج خداوند ایسے متلاشی لوگوں کو چاہتا ہے جو خداوند کے پاس آ سکیں اور خداوند کی قربت میں رہتے ہوئے کہہ سکیں کہ خداوند تو کچھ دے یا نہ دے، تو میرا پرمیشور ہے۔ ہمیں ضرورتوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورتوں کی پرواہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں تیری پرواہ ہے۔ آج خداوند ایسے متلاشیوں کو چاہتا ہے جو پطرس رسول کی طرح کہنے والے ہوں کہ اے خداوند ہم تجھے چھوڑ کر کہاں جائیں، زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں۔ ہلیلویہ۔ بھائیو بہنوں، خداوند کے پاس زندگی کی باتیں ہیں۔ یوحنا 6:63 میں لکھا ہے، جو باتیں میں نے تم سے کہی وہ روح اور زندگی بھی ہیں۔ ان باتوں کو ہم نے اپنے اندر لینا ہے۔ زبور 119 اس کی 103 آیت میں لکھا ہے، تیرے کلام کی باتیں میرے لیے کیسی شیریں ہیں، وہ میرے منہ کو شہد سے بھی میٹھی معلوم ہوتی ہیں۔ جی ہاں، خداوند کی باتیں میٹھی ہیں، اس کی باتیں شاندار ہیں۔ ان باتوں کو آپ کھائیں، وہ باتیں ہمارے کھانے کے لیے ہیں، انہیں اپنے اندر لیں۔ یرمیہ 15:16 میں لکھا ہے، میں نے تیرا کلام نوش کیا، میں نے تیرا کلام نوش کیا اور وہ تیری باتیں میرے دل کی خوشی اور خرمی تھیں۔ ہم نے اس قدر خدا کے کلام کی باتوں کو اپنے اندر لینا ہے کہ وہ کلام ہمارا حصہ بن جائے، وہ ہمارے دل کی خوشی بن جائے اور ہمارے چہرے سے وہ رونق، وہ خوشی، وہ خرمی نظر آئے۔ اس لیے خداوند ہی وہ زندگی کا درخت ہے جسے ہم کھا سکتے ہیں، جسے اپنی زندگی میں لے سکتے ہیں۔ ایوب میں لکھا ہے کہ میں نے اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ تیری باتوں کو ذخیرہ کیا۔ جی ہاں، زبور 34 میں لکھا ہے کہ زما کر دیکھو، چکھ کے دیکھو کہ خداوند کیسا بھلا ہے، کیسا مہربان ہے۔ ہم نے خداوند کو کھانا ہے، ہم نے اس کے ٹیسٹ کو لینا ہے، اور جو ہی ہم اس خداوند کو کھائیں گے ہم شادمان رہیں گے۔ تو اس لیے بھائیو بہنوں، آج خداوند کا پیغام ہمیں بتاتا ہے کہ اس زندگی کے درخت کے پاس ہم نے آنا ہے۔ مسیح کی صلیب ہی وہ زندگی کا درخت ہے۔ اگر ہم اس کے پاس آئیں گے تو اس سے پھل کھائیں گے تو وہ پھل ہمیں شادمان کرے گا۔ اور آج میں آپ کو کوئی اور طریقہ نہیں بتانے والا۔ شاید بہت لوگ طرح کے طریقے بتاتے ہیں، شاید آپ خود بھی کوشش کرتے ہو کہ میں شریعت پر عمل کروں، میں ہر کام خود سے کروں، پر خود پر بھروسہ نہ کریں، بلکہ صرف اور صرف زندگی کے درخت کے پاس آئیں، مسیح کی صلیب کے پاس آئیں اور اس زندگی کے درخت سے پھل کھائیں اور شادمان ہوں۔ یہی خدا کی حقیقی خواہش ہے کہ ہم اسے کھائیں اور اس کا کلام ہماری زندگی کا حصہ بن جائے۔ جب ہم کسی خوراک کو کھاتے ہیں تو وہ ہمارے بدن کا حصہ بن جاتی ہے، تو ہم نے مسیح کو بھی اس قدر اپنے اندر لینا ہے تاکہ وہ کلام ہمارا حصہ بن جائے۔ خدا چاہتا ہے کہ وہ کلام ہمارا حصہ بن جائے، اس لیے خدا نے اپنے کلام کو وہ کھانے سے تشبیہ دی ہے۔ وہی زندگی کا درخت ہے اور ہم اسی سے کھا سکتے ہیں۔ ہم نے اس قدر کھانا ہے کہ وہ درخت ہمارا حصہ بن جائے۔ جب ہم اس زندگی کے درخت سے روز بہ روز کھاتے جائیں گے ہم شادمان ہوں گے، اور وہ زندگی کا درخت جو ہے وہ ہمارا حصہ بن جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ ہم خود بھی زندگی کے چھوٹے درخت بن جائیں گے، اور زندگی کے جب چھوٹے درخت بن جائیں گے ہم بھی دوسروں کو زندگی دیں گے۔ مسیح زندگی کا بڑا درخت ہے، ہم زندگی کے چھوٹے درخت ہیں۔ اور اسی طرح
मसीह बड़ा चरवाहा है, हम छोटे चरवाहे हैं। खुदावंद ने हमें मुकर्रर किया है ताकि हम भी दूसरों को ज़िंदगी दें। शायद कोई सोच सके कि हम दूसरों को कैसे ज़िंदगी दे सकते हैं, तो मेरे भाई मेरी बहन, पहला यूहन्ना 5 बाब की 16वीं आयत में लिखा है कि जब हम दूसरों के लिए दुआ करेंगे तो खुदा हमारे वसीला से दूसरों को ज़िंदगी बख्शेगा। तो हम भी ज़िंदगी के छोटे दरख्त बन सकते हैं। इसलिए आज आएँ, उस ज़िंदगी के दरख्त से खाएं। वो दरख्त हमारे खाने के लिए है और वो हमारा मसीहा है। जब हम उसमें से खाएंगे हम हमेशा शादमान रहेंगे। तो आज ज़रूरत है कि हम ज़िंदगी का दरख्त बने, इस कदर हमने उस दरख्त से शादमान होना है। तो दूसरा भेद जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ उस पर गौर कीजिएगा। अगर आप जेनेसिस चैप्टर 1 और जेनेसिस चैप्टर 2 देखो और फिर रेवलेशन उसका 21 उसका 22 का मुतालिया करो, तो ये 4 चैप्टर ऐसे हैं जो आपस में मेल खाते हैं। यानी कि बाइबल मुकद्दस के पहले 2 अब्वाब और बाइबल मुकद्दस के आखिरी 2 चैप्टर, ये 4 चैप्टर ऐसे हैं जो आपस में मेल खाते हैं, एक जैसे हैं। इन 4 चैप्टर में खुदा के हकीकी मकसद को हम देख सकते हैं। इन 4 चैप्टर में शैतान नज़र नहीं आता। फर्स्ट 3rd चैप्टर में देखें तो जेनेसिस 3 चैप्टर में शैतान मुदाखलत करता है, शैतान आता है। पर आखिर लास्ट 3rd चैप्टर में देखें उसके रेवलेशन 20 चैप्टर में, तो वहाँ शैतान आग की झील में डाल दिया जाता है। जी हाँ, और इन 4 चैप्टर में जेनेसिस 1, 2 और रेवलेशन 21 और 22 चैप्टर, इन 4 चैप्टर में शैतान नज़र नहीं आता। और इन्हीं चैप्टर में खुदा का हकीकी मकसद, खुदा की हकीकी ख्वाहिश हमें नज़र आती है। अगर आप जेनेसिस 1 और 2 में देखो, वहाँ आपको दरिया नज़र आएगा जो एक बहाव के साथ जारी है और फिर वो 4 नदियों में तकसीम होता हुआ नज़र आता है। यानी कि गार्डन ऑफ ईडन एक छोटा सा बाग नहीं, एक घर या एक शहर में बना हुआ बाग नहीं, बल्कि वो एक बहुत बड़ा गार्डन है। एक दरिया उसमें बहता है और 4 नदियाँ हैं। यहाँ आप हम देख सकते हैं, यहाँ आपको कीमती पत्थर नज़र आएंगे, सोना नज़र आएगा, मोती नज़र आएंगे। फिर ज़िंदगी का दरख्त भी यहाँ आप देख सकते हो। एक खूबसूरत जोड़ा भी नज़र आएगा, यानी आदम और हवा। तो इसी तरह आप रेवलेशन 21, 22 में देखो, वहाँ दरिया है। जी हाँ, वहाँ एक बहता हुआ दरिया है। फिर उस दरिया में के साथ सोना है, कीमती पत्थर है, मोती हैं, और फिर वहाँ ज़िंदगी का दरख्त भी है और एक खूबसूरत जोड़ा भी है जो बरा और उसकी दुल्हन है। हालेलुया। वो बरा और उस दुल्हन का शहर है, वो खुदा के जलाल का शहर है। वहाँ सूरज और चांद की रोशनी की कोई हाजत नहीं होगी, बल्कि बरा ही उस शहर का चिराग होगा और खुदावंद के जलाल से वो शहर ममूर होगा। वहाँ ना कोई दुख होगा, ना कोई गम, ना कोई मातम होगा, बल्कि वहाँ खुदावंद की शादमानी होगी और खुदावंद उस दरख्त के पास हमें रखेगा और हम उस दरख्त से शादमान होते रहेंगे। सो आज इन 4 चैप्टर पर गौर करें कि ये 4 चैप्टर ही खुदा के हकीकी इरादा को ज़ाहिर करते हैं। जेनेसिस चैप्टर 1 और 2 में हमें खुदा की ख्वाहिश नज़र आती है, पर रेवलेशन 21 और 22 में वही ख्वाहिश तकमील पाती हुई नज़र आती है। जेनेसिस चैप्टर 1 और 2 में सिर्फ मवाद नज़र आता है और रेवलेशन 21 और 22 में वो मवाद जो है वो एक शहर में तमीर होता हुआ नज़र आता है। यानी कि अगर आप आज एक मवाद के तौर पर हो जो खुदावंद से तख्लीक हुआ है, तो खुदा की ख्वाहिश आज आपके साथ मैं बांटना चाहता हूँ। खुदा का हकीकी मकसद है कि आप उस नई यरूशलेम में तमीर हो जाओ, आप उस ज़िंदगी के दरख्त के पास आओ, आप उस बरा के साथ शामिल हो जाओ, उस खुदा के शहर के लिए तमीर होने के काबिल हो जाओ। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, हमने उस ज़िंदगी के दरख्त से इस कदर खाना है, इस कदर शादमान होना है कि हम नई यरूशलेम का हिस्सा बन जाएं। सो आज का पैगाम आपकी जीवन में बायसे बरकत हुआ है। मेरा विश्वास है कि इस पैगाम ने आपके जीवन में एक
بدلاؤ پیدا کیا ہے. آپ اس زندگی کے درخت کو جان گئے ہو کہ وہ زندگی کا درخت مسیح کی صلیب ہے, اور آپ نے دیکھا کہ جینیسس اور ریویلیشن کے یہ جو فرسٹ اور لاسٹ چیپٹر ہیں, یہ 4 چیپٹر میں خدا کے حقیقی ارادہ کو ہم دیکھ سکتے ہیں, اور خدا آج چاہتا ہے کہ وہ مواد جو ہے وہ نئی یروشلم میں تعمیر ہو جائے. تو ایک ہی راستہ آج کے پیغام میں نے آپ کو بتایا, صرف اور صرف زندگی کے درخت کے پاس ہیں. اس زندگی کے درخت سے شادمان ہو. وہی زندگی کا درخت مسیح خداوند ہے. آج ہمیں اپنے خداوند کے پاس آنے کی ضرورت ہے, اس کی صلیب پر نگاہ کرنے کی ضرورت ہے, اسے روز بروز کھانے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ ہمارے کھانے کے لیے ہے. سو خداوند آپ کو اس پیغام کے وسیلہ سے بہت برکت دے. میرا وشواس ہے کہ اس پیغام نے آپ کے جیون میں بدلاؤ پیدا کیا ہے. آپ خداوند کے کلام کو ہمیشہ سنتے رہیں, خداوند کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں. اس پیغام کو سننے کے لیے, اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے, اور یہ پیغام دوسروں تک شیئر کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. خداوند آپ کو بہت برکت دے. گاڈ بلیس یو ٹو. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آمین.